نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 47، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کس طرح، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، ولدن، ایک لڑکا، ایک بچہ، ولم، حالانکہ نہیں، یمسسنی، چھوا مجھے، سین سین میم، اس کا روٹ ہے، بشرن، کسی بشر نے، قالا، فرمایا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما، جو، یشاء، وہ چاہتا ہے، اذا، جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فإنما، تو بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، لہو، اسے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کاف واو نون روٹ ہے اس کا، کان یکون سے ہے۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مریم علیہ السلام فرشتے کی بات سن کر بڑی حیران ہوتی ہیں اور بول اٹھتی ہیں، کہتی ہیں، قالت ربی انا، اے میرے رب، میرا بچہ کیسے ہوگا، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کو شک نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ بشارت کون لے کر آئے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اور وہ بات کس سے کر رہی ہیں؟ اپنے رب سے۔ ربی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جبرائیل کی اپنی بات نہیں ہے، یہ کسی اور کی بات ہے، تو بجائے اس کے کہ جبرائیل علیہ السلام سے وہ بات کرتی یا جبرائیل علیہ السلام کو وہ جواب دیتی کہ جبرائیل، تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ میرا بچہ کیسے ہوگا، نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی، ڈائریکٹ اپنے رب سے کال ملا لی اور کہا، یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے نا، انا یکون لی ولدن، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہ مجھے تو شک ہے، آئی ڈونٹ بلیو، صرف اطمینان حاصل کرنے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، ربی ارینی تحیی الموتى، اے اللہ، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو؟ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تجھے یقین نہیں ہے، تو ایمان نہیں لایا؟ کہا، اللہ، لایا ہوں، مگر اطمینان قلب کے لیے۔ انہوں نے بھی اطمینان قلب کے لیے کہا، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، لڑکا کیسا ہوگا، کیسے ہوگا لڑکا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، کسی بشر نے، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاتھ لگانے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو کسی نے ٹچ نہیں کیا، اسے مراد یہ کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہوا، تو بچہ کیسے ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو بچہ نہیں ہوتا۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، کذالک اللہ یخلق، اسی طرح اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے، خواہ عادت کے مطابق پیدا کرے یا پھر جیسے انسان پیدا ہو رہے ہیں ایسے پیدا کرے، یا پھر عادت کے خلاف پیدا کرے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، جتنا چاہے پیدا کرے، جس طرح کا چاہے پیدا کرے، جس شکل کا چاہے پیدا کرے، جس کو کوالٹی چاہیے، اس کو جن خصوصیت کا چاہیے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، جو بھی وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں، تمہارا رب کون ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، تیرے رب کی ذات وہ ہے، کون رب ہے؟ رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت دی، کس کی کیا شیپ ہوگی، کون کیسا ہوگا،
آپ دیکھیے کہ جانوروں کے مختلف رنگ، مختلف شکلیں، مختلف تعداد اور نوعیت ہے، یہ سب آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ بعض جانور اتنے اتنے بڑے ہیں، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اور بعض جانور چھوٹے چھوٹے اور ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اور انسانوں کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت انسان کو بنایا۔ کون ہے یہ ڈیزائنر؟ کون یہ ڈیزائن بناتا ہے؟ کون یہ سب کچھ کرتا ہے؟ جسے چاہے بنائے، جیسے چاہے بنائے، کسی کے کان لمبے اور کسی کے چھوٹے بنا دے، کسی کے بنائے نہ، جانوروں کی طرح طرح کی قسمیں ہیں، جیسے چاہے وہ پیدا کر دے۔ پھر پیدا ہی نہیں کیا اس نے، راستہ بھی بنا دیا، رہنمائی بھی کی۔ بعض جانور ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اپنا رزق پاتے ہیں، اپنا رزق کھاتے ہیں، وہ اپنے لیے خوراک تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اب پرندے جو ہیں، کیا وہ ذخیرہ کرتے ہیں؟ نہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو ضرور کھلائے گا پلائے گا، اور وہ کھاتے ہیں۔ صبح جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پوٹے لے کے نکلتے ہیں، اور شام کو بھر کے جاتے ہیں۔ اذا قضا امرن، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، کون؟ اللہ رب العزت۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا، اس سے کہا لکھو۔ قلم بولی اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شروع سے لے کے آخر تک، اینڈ تک لکھ دو، ہر چیز لکھ دو، سب کچھ نوٹ کر دو، سب کچھ لکھ دو۔ تو اس نے لکھنا شروع کر دیا، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ قلم اللہ کا حکم سن کے خود چلنے لگ گئی، خود لکھنے لگ گئی، اور جو کچھ لکھنا تھا اس نے سب کچھ لکھ دیا، سیاہی خشک ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس صفت کو سمجھ جائے نا، کسی کام کو کرنے کے لیے صرف اتنی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر سارے شک دور ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے۔ اللہ کی تخلیق پر طرح طرح کی باتیں جو کرتے ہیں نا، کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز کیسے بن سکتی ہے، کبھی پیغمبروں کے معجزات پہ کویشچن، کبھی فرشتوں کی تخلیق پہ کویشچن، اور کبھی کسی چیز کے بارے میں سارے شکوک و شبہات اس وقت آتے ہیں جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا۔ جب ہم اللہ کو عام مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے۔ جب انسان کا ایمان مکمل ہوگا، انسان کا ایمان پختہ ہوگا، یقین بالکل پختہ ہوگا اللہ پہ، تو پھر اس کا ایمان جو ہے بالغیب پہ بھی پختہ ہوگا۔ پھر وہ ایمان بالغیب ایسے لوگ نہیں لا سکتے جو شک کرتے ہیں۔ مزید صفات ان کی یہ ساری، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کن کی نون بعد میں ادا ہوتی ہے، اللہ کا وہ کام پہلے وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، جو وہ چاہے وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو انسانوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔